عطا فرما دی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، قرآن کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ ہنالک دعا، اسی جگہ حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔ کیا کی؟ دعا کی، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے ان کو اولاد عطا فرما دی۔ قرآن سے پتہ چل گیا کہ اللہ والوں کی جگہ مبارک ہوتی ہے دعا کی قبولیت۔ یہ ایک طریقہ، یہ اونچی۔ اب دوسرا سن لیں، وہاں جائے، مبارک جگہ سمجھ کر جائے اللہ والے کے مقام پر، اللہ سے کرے دعا اور اس اللہ والے سے کہے کہ تو میری سفارش کر، تو میری سفارش کر، اور اللہ سے کہے یا اللہ اس کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ یہ کون سا ہے؟ دوسرا تھا۔ اس کا ثبوت کہاں ہے؟ یہ بھی قرآن حدیث میں۔ واقعہ سناتا ہوں، حضرت عثمان بن حنیف کا واقعہ تمام اہل علم جانتے ہیں۔ اب یہ واقعہ میں جو سنانے لگا ہوں اس سے پہلے حدیث کا واقعہ سن لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو خود سکھا رہے ہیں، نماز حاجت پڑھ 2 رکعت، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر، اور پھر مجھے پکار، پھر مجھے پکار اور کہے کہ جی میں اللہ کی طرف حاجت پیش کر چکا ہوں، آپ سے سفارش چاہتا ہوں۔ پھر اللہ سے کہے یا اللہ ان کی سفارش قبول فرما۔ اللہم فشفعہ فیہ، یہ نماز حاجت کی ہر جگہ دعا میں یہ پوری حدیث لکھی ہوئی ہے، نماز کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ کون سکھا رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا وہ شرک سکھا رہے ہیں؟ اونچی کوئی گمان کر سکتا ہے؟ اب میں حضرت عثمان بن حنیف کا واقعہ، حضرت عثمان کے پاس جاتے ہیں، وہ بار بار توجہ نہیں کرتے، وہ کسی کام میں ہوتے ہیں، اس بندے کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وہ دوسرے سے کہتا ہے یار میں بار بار جاتا ہوں میری طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اس نے کہا ادھر آ، وضو کر، 2 رکعت نماز پڑھ، اور وہی دعا جو حضور نے سکھائی تھی اس نے کہا وہ پڑھ، نماز حاجت پڑھ اور 2 دعا، یا اللہ میں اپنی یہ حاجت تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور حضور کو پکار، حضور کو پکار، اور پھر اللہ سے کہہ کہ حضور کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ اس بندے نے 2 رکعت پڑھی اور وہی دعا کی۔ دعا کر کے جب حضرت عثمان کے پاس گیا انہوں نے پوری توجہ فرمائی، اس کا مسئلہ حل ہو گیا، اس کا مسئلہ اونچی حل ہو گیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، حضور خود سکھا رہے ہیں، کہاں ہے میری کتاب؟ آپ اور آدھے مشائخ نماز کی کتاب کوئی بھی ہے جلدی سے لاؤ، میں آپ کو پوری روایت پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ہر نماز کی کتاب میں جہاں بھی نماز حاجت لکھی ہو یہ دعا لکھی ہوتی ہے، پوری حدیث ہے۔ میں آپ کو پوری پڑھ کے ابھی سنا دیتا ہوں، آپ لوگ یاد بھی کر لو، کبھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو یہ بہترین چیز خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی جگہ سمجھ کر، مبارک سمجھ کر جائے تو کہ یہ دعا کی قبولیت کی جگہ صفا مروہ، اللہ کی نشانیاں۔ کیوں؟ اللہ کی بندی دوڑی، وہاں دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ ملتزم کعبے کا دروازہ، دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ اونچی روضہ رسول، مقام رحمت، دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ اونچی۔ یہ میں سمجھاتا جا رہا ہوں،
جگہ جگہ بیان ہوا ہے دعا کی قبولیت کی جگہ. آپ کہتے ہو کسی مبارک جگہ جا کر دعا کریں تو دعا فوراً قبول ہوتی ہے, ذرا جلدی آ جاؤ. تو آپ لوگ وہاں پر جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, کیونکہ یہ قبولیت کی جگہ ہے. قرآن سے حدیث سے پتہ چلا کہ مبارک مقامات ہوتے ہیں. آئیے, نماز کی کتاب میں نے کھولی آپ کے سامنے, میں اس میں پوری روایت آپ کو سنا رہا ہوں. نماز حاجت, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اللہم, یہ دعا پڑھنی, اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں, تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے نبی کے وسیلے سے. حضور خود سکھا رہے ہیں. کون سکھا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھا رہے ہیں. میں آپ کو کتاب سے پڑھ کے سنا رہا ہوں, جس کا دل چاہے. حدیث ہے یہ پوری. اتنا ہو گیا. اب حدیث کے الفاظ ہیں یا محمد, اور ہم ادب سے پڑھتے ہیں یا رسول اللہ. اتنا تو ہوا نا کہ آپ نے پہلے کہا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, اللہم انی اسألک, اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں, واتوجہ الیک, اور اپنی توجہ تیری طرف کرتا ہوں, بنبیک, تیرے نبی کے وسیلے سے, تیرے نبی کے وسیلے سے. کون سے نبی؟ جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو رحمت والے نبی ہیں. اللہ یا رسول اللہ. توجہ, اب اللہ کی طرف اتنی پیش کی, اب رخ کرو نبی کی طرف. دل کا منہ نہیں پھیرنا ہے, نبی کی طرف رخ کرو. یا رسول اللہ انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت میں توجہ کی ہے. یہ جو کام ہے نا میرا, میں نے آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف توجہ کی, آپ کا وسیلہ لے کر. کیا مطلب؟ لتقضی لی, تاکہ پوری ہو جائے. تاکہ نام آپ کا کیوں لیا ہے؟ کہ میرا کام بن جائے. آپ کا وسیلہ اس لیے لیا ہے کہ میری بگڑی بن جائے. اب حضور کی طرف توجہ کی, اب پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو اللہم فشفع فی, اے اللہ ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما, ان کی سفارش قبول فرما, اور میرا یہ کام ہو جائے, میرا یہ کام یہ ہو جائے. یہ میں نے آپ کو حدیث شریف سنا دی. پہلا طریقہ, اللہ کی رحمت کی جگہ سمجھ کر جاؤ, دعا کرو, قبولیت کی جگہ ہے. دوسرا طریقہ, جاؤ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو, یا اللہ یہاں آیا ہوں, یہ تیرا نیک بندہ ہے, میں اپنی حاجت پیش کر رہا ہوں, اور اس بندے سے کہو میری سفارش کرو. اس بندے سے کہو میری, آپ اللہ کے پیارے ہو, اللہ پیاروں کی بات ٹالتا نہیں, تو آپ میری سفارش کرو. پھر اللہ سے کہو یا اللہ اس کی سفارش میرے حق میں قبول فرما. کتنے طریقے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 2. اب تیسرا طریقہ, جس پر ان کو بہت مرچیں لگتی ہیں. بڑا مشہور لطیفہ ہے نا, بیوی نے کہیں شوہر سے پوچھ لیا کس موسم میں مرچیں لگتی ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کون سا موسم ہے جب اس کی فصل آتی ہے. پوچھنے کا مطلب یہ تھا, لیکن سوال یہ کیا کون سا موسم ہے جس میں مرچیں لگتی ہیں. تو شوہر نے کہا موسم کی کوئی شرط نہیں ہے, جب بھی سچ بولو لگتی. سچ جب بھی بولو تو لگ جاتی ہیں. تو وہ ان کو اس پہ بہت کہ جی تم اللہ والے سے مانگتے ہو, تم کہتے ہو غوث پاک میرا یہ کام کر دیں, فلاں پیر صاحب میرا یہ کام کر دیں. یہ تیسرا طریقہ.
یہ کیا ہے؟ اب اس کا طریقہ سمجھو کیسے. پہلے دو سن لیا آپ نے. تیسرا یہ ہے کہ اے اللہ کے بندے تو رب کا پیارا ہے, رب نے میری حاجت تیرے سپرد کی ہے, تجھے میرا مددگار بنایا, رب کی عطا سے میرا یہ کام کر. اس میں بھی یہ نہیں سمجھنا کہ تو طاقت رکھتا ہے, رب نے تجھے طاقت دی ہے. تو اللہ کا پیارا ہے تو میرا یہ کام کرو, کیونکہ رب نے تمہیں اختیار اونچی. یہ 3 طریقے ہیں. کتنے طریقے؟ اچھا, میں نے غالباً 1995 یا 96 کی بات ہے, تھانوی صاحب نے ٹی وی پر آ کر اولیاء کے خلاف, مزارات کے خلاف بات کی تھی. اولیاء کے خلاف اور مزارات کے خلاف. سنی تحریک والوں نے اس زمانے میں, سلیم قادری صاحب زندہ تھے, انہوں نے شور مچایا بہت کہ کیا ہو رہا ہے ٹی وی پر. ان سے کہا کہ جی فوراً معافی مانگے, غلط بات کی ہے. ٹی وی والوں نے کہا دیکھو معافی مانگنے سے مسئلہ کیا کر, ہم وہی سوال تم سے کر لیتے ہیں, تم اپنا جواب دے دو. اب ان کو ضرورت پڑی کہ کون جواب دے گا, یہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. میں رات کو جلسہ کر کے 2:30 بجے گھر پہنچا, میرے پاس فون آیا, جی صبح ریکارڈنگ ہے. میں نے کہا حاضر ہوں. وہ سارا دن ڈھونڈتے رہے تھے, کوئی تیار نہیں ہوا مجھے. انہوں نے کہا میں تھانوی صاحب کی کتابیں اٹھا کے چلا گیا تھا. پہلی مرتبہ ٹی وی کی تاریخ میں تھانوی کی کتابوں سے میں نے جواب دیا. اگر یہاں میری کتاب مزارات و تبرکات موجود ہو, لاؤ ابھی نکال کے دکھاتا ہوں, وہ میں نے جو پڑھ کے سنایا. تھانوی صاحب نے اس میں یہ لکھا, مستمد من ہو, جس سے مدد مانگی جائے, وہ حی ہو یا میت, زندہ ہو یا مردہ, اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے. تھانوی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ ان کی کتاب کا نام ہے امداد المشتاق. کیا نام ہے؟ حوالہ دے رہا ہوں, یاد کر لو. امداد المشتاق کتاب کا نام, لکھنے والے تھانوی صاحب, بازار میں ملتی ہے. تھانوی صاحب اپنا پیر کہتے ہیں, حاجی امداد اللہ صاحب کو کہتے ہیں, مانتے. وہ حاجی امداد اللہ صاحب پکے سنی, پکے میلاد مناتے تھے. 11ویں ہوتی تھی ان کے, جو کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں, یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے. یا کہہ کے پکار رہے ہیں, فریاد بھی کر رہے ہیں. تو یہ کام سنی کرے گا یا دوسرا کرے گا؟ پکے سنی. اے حبیب کبریا فریاد ہے, سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل, اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. تو اگر ان کو پیر مانتے ہو تو فتویٰ ان پہ بھی لگاؤ. انہوں نے نبی کو پکارا بھی, یا کہہ کے بھی پکارا, مدد بھی مانگی, فتویٰ لگاؤ نا ان پہ. جب ان پہ نہیں لگاتے تو ہم پہ لگا سکتے نہیں. سن لو دھیان سے. تھانوی صاحب لکھتے ہیں, ان کے پیر جن کو یہ کہتے ہیں حاجی امداد اللہ, حاجی امداد اللہ صاحب کے پیر تھے حاجی نور محمد. ان کا نام کیا تھا؟ نور محمد. ان کو میاں جیو کہتے تھے. جو کتاب میں لکھا, مانتے ہیں نہیں مانتے, لکھا تو ہے نا, ان کے قلم سے لکھا ہوا, جائیں گے کدھر؟ ادھر ادھر تو ہو نہیں سکتے. تو حاجی امداد اللہ صاحب اپنے پیر صاحب کے حالات سنا رہے ہیں. لکھنے والے تھانوی صاحب کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کا ایک جولاہا مرید تھا. کون؟ کپڑے بننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جولاہا. اس زمانے میں ہاتھ سے کھڈی چلتی تھی نا, تو کپڑا بننے والے کو جولاہا کہتے تھے. جولاہا مرید تھا, کنگال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کہاں آیا؟ پیر صاحب کی قبر پر. پیر صاحب کی
قبر پر آیا اور پیر صاحب کی قبر پر آ کر کیا کہا؟ روٹیوں کو محتاج ہو گیا ہوں، روٹیوں کو اونچی، اگر اللہ کے سوا کسی سے مانگنا جائز نہیں اور تم کہتے ہو ڈائریکٹ مانگنا، تو وہ آ کے کیا کہہ رہا ہے؟ روٹیوں کو محتاج ہو گیا ہوں، میری مدد کیجئے، میری مدد کیجئے۔ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں میری مدد کیجئے۔ دستگیری کیجئے، دست بازو کو کہتے ہیں، گیر پکڑنے کو کہتے ہیں، میری مدد کیجئے، دستگیری کیجئے۔ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں پیر صاحب نے قبر سے جواب دیا۔ کہاں سے جواب دیا؟ قبر سے جواب دیا، روزانہ ہماری قبر پر آنا اور پاؤں کی طرف سے کپڑا اٹھانا تمہیں 2 آنے روز ملا کریں گے۔ 2 آنے اونچی کہہ دیجئے، روز ملا کریں گے۔ یہ لکھ دیا تھانوی صاحب نے۔ پیر صاحب نے یہ کہا، چنانچہ وہ کہتے ہیں وہ بندہ روز آتا تھا اور اس کو روز 2 آنے ملتے تھے، چنانچہ اس نے ہمیں بھی دکھایا، ہمیں بھی دکھایا کہ میں روز آتا ہوں اور روز اس طرح ملتا ہے۔ اب یہ کتاب کا نام امداد المشتاق، صفحہ 113، ان کے اصل الفاظ سن لیں۔ آپ نے فرمایا میرے حضرت کا ایک جلاحہ مرید تھا، بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا۔ تیسرا طریقہ ہے نا، حضرت میں بہت پریشان ہوں، مزار پہ آ کے کس کو کہا؟ قبر والے پیر صاحب کو۔ کس کو کہا؟ ان کے اپنے الفاظ سنا رہا ہوں۔ مزار پر آیا، ہم جائیں اور جا کر کہیں غوث پاک ہماری مدد کرو تو ان کو مرچیں لگتی نا۔ سنیں، حضرت میں بہت پریشان ہوں، روٹیوں کو محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے۔ حکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزار سے 2 آنے یا آدھ آنا روز ملا کرے گا۔ ایک مرتبہ میں زیارت کو گیا، وہ شخص بھی حاضر تھا، اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا مجھے ہر روز وظیفہ مقررہ پائیں قبر سے ملتا ہے۔ تھانوی صاحب نیچے لکھتے ہیں، خود واقعہ لکھ کے تبصرہ، یہ من جملہ کرامات کے ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کرامات میں سے ایک کرامت ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ جائز نہیں ہے، غلط ہے۔ کیا لکھا؟ کہ یہ 14ویں صدی میں تمہارے پیر کی قبر پر آ کر کہیں مدد کرو تو جائز، میں غوث پاک سے مانگوں تو ناجائز کیوں کہتے ہو؟ یہ میں نے آپ کو حوالہ سنا۔ دوسری بات جو میں نے آپ کو سنائی تھی نا، آئیے وہ آپ کو سناؤں۔ یہ میں نے حوالے پڑھ کے سنائے تھے، اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، یہاں CD موجود ہے، آپ لے سکتے ہو۔ وہ آج تک واقعہ ٹی وی کا پروگرام محفوظ ہے، سنیں۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ سوال، یہ تھانوی صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ غیر اللہ سے استعانت، غیر اللہ کا مطلب وہ کیا لیتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا، اللہ کے سوا کسی سے، اور استمداد بعد از وفات مدد مانگنا بطریق جائز کس طرح ہے؟ اگر جائز ہے تو یہ تھانوی صاحب سے ہوا سوال۔ جواب لکھتے ہیں، کتاب کا نام بوادر النوادر، صفحہ 82-83، یہ میں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں۔ جواب، جو استعانت و استمداد یعنی ایسی مدد زندگی میں یا بعد از وفات بالمخلوق، مخلوق سے باعتقاد علم و قدرت مستقل مستمد منہ ہو، شرک ہے۔ کسی مخلوق سے ایسی مدد یا ایسا تعاون مانگنا کہ یہ خود سے ہمیشہ کے لیے فل ٹائم طاقت رکھتا ہے،
اور مدد کر سکتا ہے تو ایسی مدد مانگنا اونچی ایک. دوسری بات، اور جو با اعتقاد علم و قدرت غیر مستقل مگر وہ علم و قدرت کسی دلیل سے ثابت نہ ہو، یہ ہو کہ جی اس کو مستقل فل ٹائم کوئی ایسی صلاحیت قابلیت نہیں ہے دینے کی. یہ علم آپ مان رہے ہیں کہ اس کو فل ٹائم مستقل ایسی کوئی صلاحیت نہیں، لیکن وہ چیز کسی دلیل سے اگر ثابت نہیں تو پھر گناہ ہے. اگر پہلے یہ مان رہے ہیں کہ مخلوق کے پاس خود سے طاقت ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے تو وہ کیا ہے؟ شرک. اور یہ کہ اس کو علم طاقت مستقل نہیں مگر کسی دلیل سے ثابت بھی نہیں تو یہ کیا ہے؟ گناہ. تیسری بات، اور جو با اعتقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو اور وہ علم و قدرت کسی دلیل سے ثابت ہو، یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ غیر مستقل ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ سے طاقت نہیں رکھتا، خود سے طاقت نہیں رکھتا. علم و قدرت جتنی ہے اللہ نے دی ہے اور وہ ثابت بھی ہو، کسی دلیل سے ثابت ہو، جائز ہے. تھانوی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ اب الفاظ سنیں. خواہ وہ مستمد من ہو، حی ہو یا میت، جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ زندہ ہو یا مردہ. تھانوی صاحب کے الفاظ ہیں. دلیل سے ثابت ہے تو جائز ہے مانگنا، غلط خواہ زندہ ہو یا مردہ. تین باتیں ہو گئی. چوتھی بات، اور جو استمداد بلا اعتقاد و علم و قدرت ہو، نہ مستقل نہ غیر مستقل، پس اگر طریق استمداد مفید ہو تب بھی جائز ہے. کیا مطلب؟ آسان کر دوں، ایسا مدد مانگنا کہ یہ علم ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اس کو خود سے علم اور قدرت نہیں ہے، اللہ نے دی ہے، اور نہ میں مستقل مانتا ہوں نہ غیر مستقل، جب اللہ چاہے گا ہوگا، تو یہ بھی ثابت ہے. یہ بھی وہ کہتے ہیں جیسے پانی سے